انتہا کے لیے، اور بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، واہ 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 واہ، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آیت کریمہ کی جس حصے کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس محفل کی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ یہ محفل حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کے زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کی زندگی کے کچھ لمحات بیان کیے جائیں، اور اللہ کے اس ولی کی بارگاہ میں، اس ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے، جس ولی کامل کی بارگاہ میں، جس ولی کامل کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسلام کو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوا۔ سب سے پہلے آپ آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھیں، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آج ہم اور آپ قرآن شریف کو صرف اور صرف 10ویں 20ویں 40ویں اور رسالہ ثواب کے لیے پڑھے جانے والی کا کتاب سمجھتے ہیں، پڑھے جانے والی کتاب کا نام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو اپنی قربت کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے لیے اپنے کتاب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کتاب کو پڑھتا ہے، لیکن جب کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے کلمات اس کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں، اور جب بندے کے لیے اسرار و رموز اس کتاب کے کھلتے ہیں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس بندے کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور دل سے نکلے ہوئے کلمات کی اللہ تبارک و تعالی لاج رکھ لیتا ہے، اور اس کے کلمات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو سمپل لینگویج کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ یہ ہمارا وجود ہے، یہ ہمارا اسٹیچر ہے، ایک نئے دن یہ ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، جوانی ختم ہو جائے گی، یہ بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائیں گے، گویا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بستی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اگر اسے باقی رکھنا ہے، گویا کہ مثال کے طور پر اگر تمہیں جوانی باقی رکھنی ہے تو تم اپنی جوانی کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، تمہاری جوانی فنا ہو کر کے بھی رب کی بارگاہ میں باقی رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے دولت ہے، تم دولت کو راہ خدا میں خرچ کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، زکات دو، صدقات دو، یہ مال تو بظاہر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ مال بظاہر ختم ہو کر کے بھی رب کی بارگاہ میں باقی ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے،
کیا فرماتا ہے؟ وما تقدمو، جو کچھ تم آگے بھیجو گے، یوم تجد کل نفس من عملت خیر من خیر محضرا، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قیامت کے دن تمہارے سامنے حاضر فرما دے گا۔ اور ایک دوسری میں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی تمہیں دنیا قیامت کے دن دکھا دے گا، اور اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن تمہیں دکھا دے گا۔ سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر تم اسے باقی رکھنا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دو، یہ ختم ہو کر کے بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور باقی رہ جائے گا۔ اللہ کی ایک عظیم ولی کا نام باقی باللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت باقی باللہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی عصر کی نماز کبھی، عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کو غسل دینے کے بعد، کفن میں لپٹنے کے بعد جنازہ تیار ہے، لوگ سب بندی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہ آگے بڑھ کر کے آپ کو نماز جنازہ پڑھا دے۔ سب کے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ باقی باللہ نے مجھ سے کہا تھا، باقی باللہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا کہ جس کی عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سارے لوگوں کے خیال میں، سارے لوگوں کے دل میں خیال موجود ہوتا ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک گھڑ سوار قریب آ رہا ہے، لمحہ لمحہ قریب آ رہا ہے، اور وہ گھڑ سوار قریب آ کر کہتا ہے کہ لوگوں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، تم کھڑے کیوں ہو؟ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ باقی باللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو گھڑ سوار نے کہا نماز جنازہ پڑھو، کھڑے کیوں ہو؟ تو کسی نے جواب دیا کہ باقی باللہ کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے جس کی عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ وہ گھوڑ سوار گھوڑے سے اترتے ہیں، گھوڑے سے اترنے کے بعد جنازے کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر کے سب بندی کر لو، میں باقی باللہ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، آپ کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ کہ باقی باللہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے جس کی عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی ہو، لیکن آپ تو آئے اور دھڑلے کے ساتھ آپ باقی باللہ کی نماز جنازہ پڑھا کر جا رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ گھوڑ سوار جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو دنیا کیا دیکھتی ہے کہ جو لیٹے ہیں وہ بھی باقی باللہ ہے اور جو کھڑے ہیں وہ باقی باللہ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو رب کی بارگاہ میں فنا ہو جاتا ہے وہ فنا ہو کر بھی رب کی بارگاہ میں باقی رہا کرتا ہے، فنا ہو کر بھی رب کی بارگاہ میں باقی رہا کرتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ اب آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے ان اوقات کو یاد کریں جن اوقات میں آپ نے یاد الہی میں، جن اوقات کو آپ نے یاد الہی میں گزارا ہوگا، جن اوقات کو آپ نے سجدے میں رہ کر کے اللہ کی یاد میں گزارا ہوگا۔ اکیلے میں بیٹھ کر کے، تنہا بیٹھ کر کے آپ ان کلمات کو یاد کریں تو یقین مارے آپ کے دل کے اندر ایک ایسی جلن پیدا ہوگی کہ وہ لمحات کتنے اچھے تھے جو یاد الہی میں گزارا کرتے۔ اگزامپل کے طور پر آپ سمجھیں کہ ماہ رمضان ابھی 2 مہینہ قبل گزرا ہے۔ رمضان میں بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے،
اللہ کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، خالص اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے، بندہ جتنی بھی استطاعت اس کے اندر ہوتی ہے بندہ کرنے کی طاقت، بندہ کرنے کی شروعات کرتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ بندہ اکیلے بیٹھ کر کے یاد کرتا ہے کہ وہ لمحات کتنے اچھے تھے، وہ لمحات کتنے پیارے تھے تو یاد الہی میں گزرا کرتے تھے، وہ لمحات کتنے پیارے تھے جو میں سجدے میں گزار کر کے اور رب کی بارگاہ میں ربی الاعلیٰ کی صدا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیا کرتا۔ اب آپ آئیے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ سے آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مخدوم اشرف کی ولادت بنا ہوئی ہے، اس سے قبل آپ کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک مجذوب قریب آ رہے ہیں۔ جب مجذوب قریب آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کرنے کے بعد آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں۔ مجذوب آقا کہتے ہیں آپ متفکر ہیں، آپ کسی غور و فکر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کسی چیز کو سوچ رہے ہیں، تم کو اولاد نرینہ چاہیے، تم کو اولاد صالح چاہیے، تم کو نیک اولاد چاہیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جی حضور، مجھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مرضی سے مجھے نیک اولاد کی امید ہے۔ حضرت ابراہیم کا کہنا ہوتا ہے، وہ مجذوب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ مجذوب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دو اولاد عطا فرمائے گا، ایک کا نام تم اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام تم عارف رکھنا۔ اپنے تم دو بیٹوں کا نام، ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ چند سالوں کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی تربیت کے لیے بھی کہا گیا تھا، آپ کی تعلیم کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی تربیت اور تعلیم میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ آپ بڑے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہونے کے بعد اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں آپ بیٹھ کر کے ان کی شاگردی میں بیٹھ کر کے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے، میرۃ الاسرار کے مصنف لکھتے ہیں کہ خالص 6 سال کی عمر میں آپ سبع قرأت کے قاری ہو گئے۔ کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں آپ سبع قرأت کے قاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور 6 سال کی عمر میں سبع قرأت کے قاری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے حافظ بھی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ 14 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو تمام علوم نقلیہ اور تمام علوم عقلیہ کے آپ عالم بن چکے ہیں۔ اور جب آپ 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہونے کے بعد چونکہ آپ کے والد سمنان کے بادشاہ تھے تو چونکہ بادشاہ کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا مخدوم اشرف کو آپ کے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے، تخت شاہی، تاج شاہی آپ کے سر پر سجایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف 15 سال کی عمر میں سمنان کے بادشاہ بن جایا کرتے ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو 15 سال کے بچوں کی صحیح سے بولنے کی بھی کیفیت نہیں ہوتی ہے، صحیح سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر میں آپ سمنان کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلی علی
सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 15 साल की उम्र में आप तख्ते शाही पर बैठते हैं और 15 साल की उम्र के बाद 15 से लेकर 25 साल की उम्र तक आप बादशाहत के काम को अंजाम देते हैं। जब आप 25 साल की उम्र को हो जाते हैं, फिर उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आप पे करीब आते हैं और कहते हैं अशरफ तख्तो ताज को छोड़ो, वस्ले इलाही के लिए निकल जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारे पीर और मुर्शिद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ अपनी माँ के करीब जाते हैं और कहते हैं अम्मी जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। मुझे मेरे पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं हिंदुस्तान जाकर के दावत दीन का काम अंजाम दूं। माँ भी कैसी माँ थी कि अपने बेटे को मुकम्मल दीन के लिए कुर्बान करने के लिए मुकम्मल जज्बा रखती है। आपकी माँ कहती हैं कि बेटा अगर अल्लाह का यही हुक्म है और अल्लाह की तरफ से यही फरमान है तो तुम जरूर जाओ, लेकिन अपने साथ कुछ उज़रा और कुछ सिपाहियों को ले जाओ ताकि समनान वाले ये न कहें कि समनान का बादशाह बिल्कुल अकेला और मुनफरिद जा रहा है। हजरत मखदूम अशरफ अपने उस तख्त पर अपने भाई आरफ को बिठाते हैं और आरफ को बिठाने के बाद अपने साथ चंद सिपाहियों और चंद उज़रा को लेकर के आप समनान से बाहर निकलते हैं और जब समनान की सरहद पर पहुंचते हैं, समनान की सरहद पर पहुंचने के बाद अपने उन तमाम सिपाहियों को वापस कर देते हैं और कहते हैं ऐ सिपाहियों मैं तो फकीर हो गया हूँ, बादशाहत तो मेरे हाथ से गई, मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा मेरे भाई आरफ को तुम्हारी जरूरत है। चुनांचे तमाम सिपाहियों तमाम उज़रा को आप वापस फरमा देते हैं, सिर्फ 2 सिपाही आपके साथ रह जाते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। अब हमें यहीं से इस बात का भी इल्म मिलता है जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत अलग चीज़ है, तरीक़त अलग चीज़ है, उन्हें कम अज़ कम हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए कि सबसे पहले हज़रत मखदूम अशरफ ने शरीयत के इल्म को पूरा किया है, शरीयत के उलूम को पूरा मुकम्मल किया है, उसके बाद आप तरीक़त की तरफ चले हैं। आला हज़रत से पूछा गया कि शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है? आप फरमाते हैं शरीयत ये जीना है और तरीक़त जलवाए बालाए बाम है। जब कोई जीने को तय करता है उसके बाद जब अल्लाह की तरफ से एक हल्की सी तजल्ली भी मिलती है गोया कि तरीक़त का आगाज हो रहा है। अरे किसी की ना सुनो, कम से कम सूफिया की तो सुनो। सूफिया फरमाते हैं मन तसव्वुफ होगा, मन तसव्वुफा बगैर तफक्कुहिन फतज़ंदका व मन तफक्कहा बगैर तसव्वुफिन फतफस्सका व मन जमा बैनहुमा फतहक्कका। सूफिया फरमाते जो सूफी बना बगैर शरीयत के इल्म को पुख्ता किए हुए तो गोया कि वो बेदीन हो गया, और जिसने इल्म हासिल किया बगैर तसव्वुफ किए हुए तो गोया कि वो फासिक हो गया, और जिसने इन दोनों को जमा किया तो मुहक्किक हो गया। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात भी आप एक आलिम है, सबाक़ रत्ते क़ारी है, आप एक हाफिज है, आप एक आलिम मुतबहरिर है, आप एक मुहद्दिस है, जो गोया कि अगर किसी के अंदर सारे उलूम को इकट्ठा देखना हो तो मखदूम अशरफ की ज़ात में आप देख सकते हैं। बेशक हज़रत मखदूम अशरफ जब आप रास्ते में होते हैं, समनान की सरहद को पार करके आप रास्ते में होते हैं, आपके वो दोनों साथी साथ में होते हैं, आप एक मकाम पर आपका ठहरना होता है, रात का वक्त होता है, रात का दूसरे पहर का वक्त होता है, आप उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं और सोचते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर लूं। फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ जो मेरे 2 साथी हैं अगर इसी तरह मेरे साथ बने रहे तो हो सकता है मेरी इबादत में मुखिल बनते रहे, मेरी इबादत में रुकावट बनते रहे। आप फौरन घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े पर सवार होने के बाद बहुत आगे निकल जाते हैं और हिंदुस्तान के सरहद के करीब पहुंच जाते हैं। आप हिंदुस्तान की सरहद में समरकंद को पार करते हुए, बुखारा को पार करते हुए, मावराउन नहर को पार करते हुए आप अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। हजरत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह में आप कुछ माह रह करके ताब तरबियत हासिल करते हैं और फिर उसके बाद अजमेर शरीफ से निकल करके आप दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में चंद माह रह करके, चंद अरसा रह
کر کے آپ تربیت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بہار پہنچتے ہیں تو بہار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کا نام ہے حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے جس کے اندر 3 کوالٹیز موجود ہوگی، 3 خصوصیت موجود ہوگی۔ پہلی تو یہ کہ وہ تارک السلطنت ہو، دوسری یہ کہ وہ سبع قرأت کے قاری ہو، اور تیسری یہ کہ وہ صحیح النسب سید ہو۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہار پہنچتے ہیں اور حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نماز جنازہ لوگ کھڑے ہو کر حاضر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 3 خصوصیت والا آئے تو یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ جب حضرت مخدوم اشرف جنازے کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں یہ تینوں کی تینوں کوالٹیز میرے اندر موجود ہے۔ پہلی تو یہ ہے آپ سمنان کے تاج کو چھوڑ چکے ہیں، تارک السلطنت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صحیح النسب سید ہیں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو کر کے آپ کا شجرہ، آپ کا نسب حضرت امام حسین تک جا کے ملتا ہے۔ اور تیسری کوالٹی یہ ہے کہ آپ سبع قرأت کے قاری ہیں۔ یہ 3 خصوصیت آپ کے اندر موجود ہے۔ کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر نہیں تھا۔ جب مخدوم اشرف یحییٰ منیری کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر بہار سے آپ بنگال کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے بنگال میں ایک مقام پڑتا ہے پنڈوا، ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے پنڈوا، اور اسی پنڈوا میں آپ کے پیر مرشد کا قیام تھا۔ آپ کے پیر مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا ایک شاگرد جو سمنان سے چل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور آپ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے مکمل 2 سال کا وقفہ لگا کر کے طویل مدت کے بعد جب آپ بنگال پہنچتے ہیں، پنڈوا پہنچتے ہیں، تو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، کہتے ہیں میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تمام رفقا، اپنے تمام خدام کو لے کر کے پنڈوا کے ایک میدان میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اسی مقام پر کھڑے ہو کر کے آپ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتظار میں آپ منتظر ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے انتظار میں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا قافلہ جب قریب آیا تو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ڈولی میں بیٹھ جائیے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ ڈولی میں بیٹھ جائیے۔ حضرت مخدوم اشرف کہتے ہیں کہ حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل چلے اور آپ کا یہ خادم ڈولی میں بیٹھ جائے؟ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ تیرے سید ہونے کا اور تیرے سیادت ہونے کا وہی مقام ہے جو میں تجھے بتا رہا ہوں۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصرار کرنا ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈولی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ڈولی میں بیٹھنے کے بعد آپ خانقاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب خانقاہ کی بلڈنگیں بہت قریب ہوتی ہیں، خانقاہ کی بلڈنگیں نظر آنے لگتی ہیں تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈولی سے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کے قدم کے نشان پر اپنا قدم رکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خانقاہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت مخدوم اشرف کو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خانقاہ کے مطابق آپ ان کو اپنا مرید بناتے ہیں، اپنا خادم بناتے ہیں۔
ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کمن میں پٹکا باندھ رہے تھے، تو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر بندی محکم بگیر تا درمیاں ہیچ نہ داری، اگر باندھ ہی رہا ہے تو مضبوطی کے ساتھ باندھ تاکہ میرے دیر درمیان کوئی تیسرا نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مخدوم اشرف اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔